افغانستان ابھی سازگار ہے نہیں مذاکرات. میرا لیڈر انڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نکالنے کی بات کریں, اس کے بعد باقی چیزیں. محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ایک مینڈیٹ ہے, خان صاحب نے اس کو پرمیشن دے دی تھی, ان کی سوابدید ہے وہ کب کس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف کسی طور اپنی پارٹی کے لیے بھی یہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات شروع ہوں. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب نے مجھ سے اور اٹارنی جنرل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی قسم کی توسیع کے خواہش مند نہیں ہے. I, Senator Muhammad Abdul Qadir, to move for leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. جن کو آوازیں مار رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات اگر کرتے ہیں تو کر لیں. پہلے یہ اپنے گھر میں یہ فیصلہ کر لیں کہ مذاکرات کرنے کس سے ہیں, ہم سے تو کرنے نہیں ہیں. اس وقت they are desperately trying for an NRO. لیکن میں ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک 9 مئی کا حساب نہیں ہوگا کسی قسم کے مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. پچھلے 5 دنوں سے پاکستان کے اندر ایک بحث چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی شاید کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ چیز کھل نہیں رہی کہ کون چاہتا ہے کون نہیں چاہتا, کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے مذاکرات ان سے کرنے ہیں جو بااختیار ہیں. یہ بے اختیار لوگ ہیں, ان سے مذاکرات کرنے کا کیا فائدہ. مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, اور اگر ہونے چاہیے تو کس سے ہونے چاہیے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ شاید میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں, کیا واقعی جا رہے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے سر, عمران خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ اگر میں نے مذاکرات کرنے ہیں تو میں تو صرف ان سے کروں گا جو بااختیار ہے, ان فارم 47 کے لوگوں سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی محمود اچکزئی صاحب کو ہم نے ایک مینڈیٹ دیا ہے, وہ اگر کوئی فارمولہ لے کے آتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ڈسکس ہم کریں گے. یہ کنفیوژن ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں, محمود اچکزئی صاحب ہیں یا نہیں ہے, فوج کے ساتھ کرنے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں, کیا کنفیوژن ہے یہ؟ بہت شکریہ چوئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. چوئی صاحب, جب بھی معاملات بگڑتے ہیں وہ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آخر میں جا کے معاملات کا حل یا تو ٹیبل پہ ہوتا ہے یا پھر میدان جنگ میں ایک فاتح ہوتا ہے اور دوسرا ہار جاتا ہے. یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں آپ نہ تو تیر چلا سکتے ہیں, نہ تلوار چلا سکتے ہیں, نہ کوئی دوسرے کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچانا جو ہے وہ سامنے ہے, کیونکہ ایک سیاست ہے, ایک ملکی معاملات ہیں, اس میں تو کسی کو آپ نے نہ زخمی کرنا ہے نہ مارنا ہے, نہ کچھ ایسا کوئی چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی پھر آپ نے بیٹھ کے ایشوز کا حل نکالنا ہوتا ہے, اور پارلیمنٹ بنی ہی اسی کام کے لیے ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے, 4 صوبے ہیں, 2 اور اکائیاں ہیں, کشمیر اور گلگت کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان سارے معاملات کے حل کے لیے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن اور ہمارے آباء و اجداد نے طریقہ یہ نکالا کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہوگا اور اس میں پارلیمنٹ ہوگی, اور پارلیمنٹ میں یہ ایشوز حل ہوا کریں گے. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب سے حکومت بنی ہے یہ شہباز شریف صاحب کی, جس پہ ہمارا کلیم ہے کہ مینڈیٹ ہمارا ہے, وہ کہتے نہیں ہم جیتے ہیں. اب ان کا حل کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ الیکشن میں جائیں؟ کیا الیکشن حل ہے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسرا الیکشن وہ بھی وہی نہیں ہوگا جو 8 فروری کو ہوا؟ تو پھر حل تو ایک ہی ہے کہ بیٹھ کے بات کی جائے. جو عمران خان صاحب بات بار بار کرتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں؟ میرے سامنے انہوں نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ اگر بات ہو, یہ اس وقت ہوئی تھی جب حکومت کی طرف سے مذاکرات کی ایک وقت پیشکش ہوئی تھی, کوئی 2-2.5 مہینے پہلے. تو خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ مذاکرات اگر ہوں تو میننگ فل ہوں اور 2 بیسک نکات پہ ہوں, اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. اب اگر حکومت کہتی ہے کہ انہیں مذاکرات میں کوئی پیش رفت کرنی ہے تو ان کو یہ بھی ساتھ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ با اختیار ہیں, فیصلہ سازی میں با اختیار ہیں. کیونکہ ابھی تک جتنے معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں, لوگوں کی گرفتاریاں, الیکشن کا اس طرح سے اغوا ہونا, ججوں کے جو معاملات سامنے آئے ہیں, ججوں نے جو 8 ججوں نے جو لیٹر لکھا ہے, ابھی آپ نے جو کراچی میں ایک پروفیسر صاحب کا ایک ڈرامہ دیکھا جس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس طریقے سے سارا کچھ چل رہا ہے, تو یہ تو کلیئر ہے کہ حکومت با اختیار نہیں ہے. کچھ فورسز اور بھی ہیں جو پلیئرز اس میں بیچ میں ہیں. اس وجہ سے ہماری طرف سے یہ بات آئی ہے جو کل محترم رؤوف حسن صاحب نے بھی کی,
جس کی طرف خواجہ آصف صاحب نے بھی آج اس پہ تنقید کی رؤوف صاحب کی بات پہ، لیکن رؤوف صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم باضابطہ ٹیمیں بنا کے تو مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. ان کا مقصد ہے کہ انگیجمنٹ ہو. جتنا میں سمجھاؤں کہ اگر کوئی کمیونیکیشن میں گیپ ہے، کوئی مس کمیونیکیشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمیاں ہیں، کوئی چیزیں ہیں، مڈل گراؤنڈ کی طرف آنا ہے، ایک انگیجمنٹ ادھر ہو. اور اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ با اختیار ہیں تو پھر وہ ادھر مذاکرات شروع ہوں. لیکن اس چکر میں ہی 6 مہینے گزر گئے. مذاکرات ہوں نہ ہوں، کس سے ہوں، ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، ہر شام اس پہ بات ہوتی ہے اور کل کو پھر وہی پرانی کہانی. لیکن سر دیکھیں علی صاحب، آپ کے پاس انگیجمنٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کا صرف ایک ہی ٹول ہے، اور میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. آپ اس ٹول کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس ٹول کا نام ہے علی امین گنڈاپور، کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں اور ان کا باقاعدہ وہاں پہ کور کمانڈر کے ساتھ رابطہ ہے، ریگولر بیسس پہ رابطہ ہے. تو اگر آپ کی انگیجمنٹ سے آپ کو چاہیے تو انگیجمنٹ تو آلریڈی ہے، اب آپ نے اس انگیجمنٹ کو بڑھانا ہے، وہ تو آپ کے اوپر ہے. چودھری صاحب، اس وقت اگر ہم تھوڑا سا اپنا دل بڑا کر کے سب سوچیں تو ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری معیشت کافی بری حالت میں ہے. بدقسمتی سے جو ممالک ہمیں سپورٹ کرتے تھے اب وہ بھی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. IMF کا پروگرام بھی اکثر کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہم IMF کے پروگراموں سے نکلیں اور یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. اس کے لیے ضروری ہے ہمارا ٹیکسیشن کا نظام بہتر ہو، باہر سے انویسٹمنٹ آئے. ان سارے کاموں کے لیے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے کہ یہاں پہ کوئی سیاسی ابتری نہ ہو، یہاں پہ بڑی بڑی تحریکیں نہ چلیں، یہاں پہ جو ہے روز احتجاج نہ ہو. لیکن جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے انصاف چاہیے. اگر آپ نے ایک جماعت کا مینڈیٹ اڑا لیا ہے، اس کے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا ہے، اور یہ ایکسپیکٹ ہم کریں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، تو وہ نہیں آئے گی. تو کی کیا ہے؟ کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسیران کی رہائی ہو، مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی چارٹر بنایا جائے، کوئی ٹائم فریم ہو کہ کس طریقے سے اوریجنل مینڈیٹ واپس ہوگا. اگر ہمارا مینڈیٹ ہے ہمیں واپس ملنا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا 3 سیٹیں ہم سے اور چرا لی گئی ہیں. 6 مہینے بعد آپ گنتی کرتے ہیں 20 ہزار ووٹ ہمارے ریجیکٹ ہوتے ہیں، 1500 نون لیگ کے ہو جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اب 6 مہینے کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ جو بیگز تھے اس میں ووٹس وہی ہیں، اور صرف طریقے صاحب کے ووٹس میں ڈبل سٹیمپ ہوتے ہیں. 15 20 ہزار ہمارے ووٹ سارا یہ ہوتا ہے. دوسرا اگر آپ دیکھیں پورے اسپیکٹرم پہ نظر ڈالیں، آج آپ عوام میں جائیں، اداروں میں اور عوام میں ایک فاصلہ تو ہے. اگر کوئی اس سے انکار کرے گا تو وہ میں سمجھتا ہوں احمقوں کی جنت میں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ملک اس وقت سیکیورٹی تھریٹس ہیں، انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں، روز دہشت گردی ہے. اس میں آپ کو فوج ادارے، حساس ادارے جو ہماری انٹر سروسز ہے یا جو ہماری رینجر ہے، پولیس ہے، FC ہے، یہ اور عوام یکجان دو قالب ہونے چاہیے. لیکن جس طرح کی صورتحال سے ہم گزرے ہیں، جو 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے، 9 مئی کے بعد جو صورتحال گزری ہے، تو اس سب چیزوں کو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے کہ ساری چیزیں واپس نارمل ہوں اور ایک ملک آگے جائے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ صرف عمران خان صاحب سپیس دیں، عمران خان صاحب سے یہ ڈیمانڈ کرنا آپ معافی مانگیں، آپ فلانا کریں، آپ سپیس دیں، جلسہ نہ کریں. یار ایک سب سے بڑی جماعت ہے، سابق وزیر اعظم ہے، آپ کو اس کا ڈیو شیئر دینا پڑے گا. اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ سب جو ہے سپیس کریٹ کریں، اور اس کا حل صرف مذاکرات میں ہے. باقی تو آپ نے 6 مہینوں سے دیکھ لیا ہے، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پولیٹیکلی ہم ختم ہو رہے ہیں، پولیٹیکلی تو ہم مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، معیشت رکی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان حالات میں، اب آخری بات، ان حالات میں جب ملک اتنے ٹرمائل میں ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، اور ان حالات میں میاں صاحب، نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات آنا کہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کسی کو ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے. ایوری بڈی شوڈ اسٹے ہیئر. ان مسائل کا حل نکالیں. ٹھیک. ویسے علی صاحب اگین وہ ایک کنفیوژن ہے کہ آپ مذاکرات فوج کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا یہ پولیٹیکل نمائندے ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. یہ کنفیوژن آپ کی پارٹی کی طرف سے، آپ کی طرف سے مسلسل آ رہا ہے. پہلے اس کو کلیئر کریں کہ کس سے ہونے چاہیے. آپ کے پاس سوال ہے کہ آپ کا پلان کیا ہے، کس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی صاحب یہ فرمائیے گا آپ مذاکرات کرنا کس سے چاہتے ہیں؟ پریسائزلی بتائیے گا. آپ گورنمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ فوج سے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، آئیڈیلی اسپیکنگ جو ایک آئینی صورتحال ہے اس میں تو مذاکرات ہمیشہ سیاسی فورسز کے بیچ میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اختیار ہے، کیا وہ فیصلہ کن ہے، کیا ان کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے،
کیا اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی پہ حکومت کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے؟ اگر وہ یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، وہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے کوئی لائے عمل دے سکتے ہیں، وہ اسیران کی رہائی پہ کوئی لائے عمل دے سکتے ہیں، تو پھر تو بات آگے جا سکتی ہے. لیکن اگر ان کے ساتھ گفتگو صرف نشستن گفتن برخاستن ہے، پھر تو دیکھیں مذاکرات یا گفتگو ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. ایون اسٹیبلشمنٹ یا سول فورسز کی بات سے ایک سائڈ پہ ہو کے اگر آپ عام لوگوں کے معاملات بھی دیکھیں، جب کوئی تنازع ہوتا ہے، جب کوئی معاملہ ہوتا ہے، جرگہ بیٹھتا ہے، تو اختیار کس سے لیا جاتا ہے؟ اختیار اس سے لیا جاتا ہے جس کے پاس اختیار دینے کی طاقت ہوتی ہے. جیسے آپ کا میرا خدا نخواستہ معاملہ ہو تو میرا اختیار کوئی اور شخص نہیں دے سکتا، میرا اختیار میں ہی دوں گا. تو اگر حکومت با اختیار ہے، اگر حکومت ان معاملات پہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے، تو آئیڈیلی اسپیکنگ تو پھر پولیٹیکل فورسز میں ڈائلاگ ہونا چاہیے. لیکن اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو پھر جو رؤوف بھائی، لیکن وہ علی صاحب آپ کو کیسے یقین دلوائے گورنمنٹ کے جی ہمارے پاس اختیار ہے، آپ آئیں ہمارے پاس، وہ کیا کریں؟ جھنڈی لہرائیں، کوئی میسج لکھیں، خط لکھیں، کوئی اعلان کریں، کیسے کریں؟ لیکن نہ جھنڈی کی ضرورت ہے، نہ اعلان کی ضرورت ہے. انسان کا ڈیمینر اور اس کا جو ارادہ ہے اور اس کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے واضح ہوتی ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہے ان معاملات میں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ روز شام کو چیٹ شوز میں، ٹاک شوز میں اس پہ بات ہوتی ہے، اسمبلی میں تند و تیز تقاریر ہوتی ہیں، پریس ٹاک ہوتی ہے. جو نہیں ہوتا وہ یہ نہیں ہوتا کہ آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ہائی پاورڈ وفد آیا ہو. ہماری جو موجودہ آفس بیئررز ہیں، جو سینئر لوگ عہدوں پہ ہیں، اس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، حالانکہ وہ پارٹی میں بعد میں آئے ہیں لیکن وہ مین عہدے پہ ہیں، چیئرمین ہیں. ہمارے اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب ہیں، یا فارمر اسپیکر جناب اسد قیصر صاحب ہیں. تو ہم میں سے کسی سے کبھی حکومت کے کسی وقت نے رابطہ نہیں کیا. بس میڈیا پہ بات ہوتی ہے، ٹاک شوز میں ہوتی ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. اسی پہ 6 مہینے ہم نے گزار دیے ہیں کہ مذاکرات ہونے بھی چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا مذاکرات نہیں کرتے، مسائل تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کرے کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ انکار نہیں کریں گے اس کے بعد؟ دیکھیے ہماری طرف سے تو محمود خان اچکزئی صاحب کی اپنا انیشیٹو تھا، ہم نے رسپانسبلٹی تفویض نہیں کی تھی، انہوں نے خود انیشیٹو لیا تھا، جس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. محمود صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اچکزئی صاحب کو، کہ انہوں نے معاملات کو دیکھا تو انہوں نے خود پیغام بھجوایا تھا خان صاحب کو کہ میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب نے اجازت دی. اچھا محمود خان اچکزئی صاحب موجود ہیں، کیا حکومت نے کبھی ان سے رابطہ کیا ہے؟ کیا کوئی رابطہ کاری ہوئی ہے؟ کیا محمود خان اچکزئی صاحب نے آ کے بات کرنی ہے یا حکومت؟ کیونکہ دینے کے لیے تو ہمیشہ حکومت کے پاس ہوتا ہے. یہاں پہ ایک بات میں اور بھی سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آج اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی کہ این آر او یہ وہ. دیکھیے این آر او تو وہاں ہوتا ہے جب آپ پہ کوئی کرپشن کے کیسز ہوں، آپ اپنے کیسز معاف کرانا چاہتے ہوں، آپ کیسز معاف کرا کے ملک سے باہر چلے جائیں، جس طرح ماضی میں میاں صاحب گئے تھے، یا زرداری صاحب کا بھی ایک مشہور این آر او والا معاملہ تھا. بی بی صاحبہ اس زمانے میں زندہ تھی جب مشرف صاحب کا وقت تھا. یہاں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہاں تو 1 مہینے کے وقفے میں 150-200 کیسز اچانک اپنے سابق وزیر اعظم پہ ہو گئے، ان کو گولیاں لگ گئیں، وہ گولیاں کھا کے اللہ نے ان کی زندگی بچائی، لیکن 1 سال سے جیل میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینڈیٹ کا معاملہ ہے تو کوئی بھی انڈیپینڈنٹ آبزرور کسی آپ جرنلسٹ سے پوچھ لیں، اس الیکشن میں جو تاریخی دھاندلا ہوا ہے کبھی نہیں ہوا. تو اگر ایک ڈاکہ پڑتا ہے اور مالک مکان یہ کہتا ہے کہ میرا مفروخہ سامان یہ بتائیے گا کیا یہ ایرو ہے؟ کیا اپنا حق مانگنا یہ بتائیے علی صاحب کہ کیا محمود اچکزئی صاحب کے ذریعے گورنمنٹ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اچکزئی صاحب جہاں تک میری معلومات ہے، شاید ابھی تک کوئی باضابطہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی ڈائلاگ ہوا ہے، لیکن ان کا تعلق سب سے اچھا ہے. ماضی میں میاں صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کا اچھا تعلق ہے. مولانا صاحب یہاں پہ ایک بڑے پلیئر ہیں. مولانا صاحب کا اس میں کوئی خاص رول تو ابھی تک نظر نہیں آیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی اچکزئی صاحب کے اچھے ریلیشن ہیں. اور مولانا صاحب آج کل ہمارے ساتھ بھی ان کی ایک کوارڈینیشن تو ہے اسد قیصر صاحب کے ذریعے. تو اگر وہ انگریزی میں کہتے ہیں دیر از اے ول دیر از اے وے، اگر معاملات کو کوئی ٹھیک کرنا چاہے تو پلیئرز تو موجود ہیں، پرانے سیاسی تجربہ کار لوگ موجود ہیں. خان صاحب نے اجازت بھی دی ہے اچکزئی صاحب کو، اسد قیصر صاحب خود انگیج کرتے ہیں ان جماعتوں کی لیڈرشپ کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امر مانے ہے جہاں معاملات کا حل گفتگو سے نہ نکلے. اگر نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ راستہ دے دیتا ہے.
تو کیا آپ نے، یعنی آپ نے خود اس سے پہلے بتایا نا کہ جی اختیار دینا پڑتا ہے جب سالس درمیان میں ہوتا ہے تو ہم آپ اختیار دیتے ہیں، کہ پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے یا گور خان صاحب نے محمود اچھل صحیح صاحب کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر وہ کوئی سالڈ قسم کا پلان لے کے آئیں تو آپ اس کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ وہ اجازت تو خان صاحب نے محمود اچکزئی صاحب کو دی تھی کافی عرصہ پہلے. میرے خیال میں اس بات کو بھی کوئی 4-4.5 مہینے شاید ہو گئے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار انیشیٹ کیا تھا محمود صاحب نے، خان صاحب نے اجازت دی تھی کہ اگر محمود اچکزئی صاحب کوئی اچھا رول ادا کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے. اب محمود صاحب ہمارے الائی بھی ہیں، تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم پہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اپوزیشن بینچز میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ بیسک ڈیمانڈ تحریک انصاف کی کیا ہیں. اسیران کی رہائی ہے جس میں خان صاحب ہیں، جس میں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ہماری پنجاب کی سینئر قیادت موجود ہے، وہ سارے جیل میں ہیں، ان کی رہائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے تو ان کو تو مطالبات کا پتہ ہے. اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت ان معاملات میں کتنی سنجیدہ ہے. کیونکہ ایک بات میں ویسے کر دوں کہ آئیڈیل ورلڈ میں نہیں رہنا چاہیے، خیالی جنت میں نہیں رہنا چاہیے. اگر مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی لائے عمل بنتا ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی 20 سے کم سیٹیں ہیں، 17 سیٹیں ہیں. تو کیا وہ اس پہ تیار ہوں گے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا مینڈیٹ واپس کریں؟ میرا نہیں خیال. الٹیمیٹلی چوئی صاحب پھر یہ جو مینڈیٹ والا معاملہ ہے یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ سے پھر اس کا فیصلہ نکلے گا. ٹھیک. اب علی صاحب دیکھیں ایک بڑی تھوڑا سا باریک سا نقطہ ہے کہ عمران خان صاحب ہی چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں. محمود اچکزئی صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کریں یا فوج پاکستان ان کے ساتھ مذاکرات کریں. تو یہ تو چل ہی نہیں سکتا یہ معاملہ، کیونکہ عمران خان صاحب کچھ چاہتے ہیں، محمود اچکزئی صاحب کچھ چاہتے ہیں. تو یہ کیسے اتحاد چلے گا آپ کا؟ تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے، ہماری سینئر قیادت موجود ہے، اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات ہے، اب وہ انگیجمنٹ کیا ہوگی؟ انگیجمنٹ یہی ہوگی کہ جو 9 مئی کے معاملات ہیں اس میں کلیئرٹی آئے، بے شک جوڈیشل کمیشن بن جائے، جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے چاہے وہ کسی بھی طرف سے کوئی بھی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے خود تقریباً 22-25 دن پہلے اڈیالہ سے ہی یہ بات کی تھی. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ نیوٹرل ہوں، سیاسی معاملات سے دور ہوں، اور سیاسی میدان میں سیاسی جماعتیں آپس میں جو بھی مقابلہ ہے، جو بھی ایشوز ہیں وہ حل ہوں. تو اس طرح کی کچھ کمیونیکیشن گیپ، کوئی مس انڈرسٹینڈنگز اگر ہیں، اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے انگیجمنٹ اگر ہو جائے. مذاکرات کی بات نہیں ہے، گیو اینڈ ٹیک کی بات نہیں ہوتی، نہ کوئی NRO کی بات ہے نہ ڈیل کی بات ہے، لیکن غلط فہمیاں دور ہونا اور معاملات کی بہتری کی طرف کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا، اس کے لیے اگر انگیجمنٹ ہوتی ہے سینئر لیول پہ تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات. علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کیا ملک سے باہر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اور عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور کیا ابھی تک عمران خان صاحب کی سہولت کاری جاری ہے یا نہیں. یہ بہت سارے سوال ہیں جو میاں صاحب سے پوچھیں گے. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا سر، یہ جو نون لیگ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کا کوئی ایشو ڈسکس ہوا یا نہیں ہوا؟ صاحب شکریہ، مگر جو یہ کیا سرائیاں اور گفتگو میں سن رہا ہوں وہاں کوئی بات نہیں ہوئی عمران خان سے بات کرنے کی، PTI سے مذاکرات کی. یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز سے بات کریں، تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے بات کی جائے. پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے، ہو سکے تو اداروں کو بھی سب کو آن بورڈ لینا چاہیے تاکہ اس گرداب سے پاکستان کو نکالا جا سکے. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز میں تو پاکستان تحریک انصاف آتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ ووٹس ہیں اس وقت، اور قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹس بھی ان کی ہیں. تو آپ ان کو سائیڈ پہ رکھ کے باقی کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے پھر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آج جس حالت کو پہنچا ہے یہ پہنچا ہی اس کی وجہ سے ہے. پاکستان کے اندر جو آج انتشار ہے، پاکستان کی آج جو معیشت برباد ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، اور پاکستان مالیاتی دنیا کے مالیاتی اداروں کے سامنے جو ڈھیر ہوا ہے، ان کی کڑی شرائط قبول کرنے کی مجبوری جو ہے، یہ سارا اس کا کیا دھرا ہے. تو جس نے سارا کچھ کیا ہے
آپ اسی کو آن بورڈ دوبارہ لینا چاہتے ہیں تاکہ کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ پوری کر لے. پھر مجھے کوئی یہ بتائے تو صحیح نا کہ پاکستان کی ہسٹری میں کیا میرے ساتھ، کیا آپ کے ساتھ نہیں چلیں دیگر سیاسی جماعتوں سے، کیا رینجر یا اس وقت کے اداروں نے ان کو گرفتار نہ کیا ہو، کیا ان سے شکایات نہ رہی ہوں، کیا کبھی کسی نے یہ تصور کیا، کبھی کسی نے منصوبہ بندی کی کہ ہم نے جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا ہے یا ہم نے میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کرنا ہے، تیاروں کو جلانا ہے؟ کبھی کسی نے یہ سوچا تھا؟ اور کبھی یہ کسی نے تصور کیا تھا کہ بنگلہ دیش طرز پہ آپ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی خانہ جنگی کے لیے، بغاوت کے لیے ایک منصوبہ بندی کریں؟ کیا پاکستان کے اندر کبھی یہ سوچا تھا کہ کسی سابق بھلے صحیح انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ جو ہیں وہ ابھی 6 ماہ بھی نہ گزرے ہوں اور وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہوں؟ کبھی کسی نے تصور کیا تھا کہ ایک انصاف فراہم کرنے والے ادارے کا سربراہ جس نے 2017 میں فیصلہ دیا ہو ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے سب کے، اور وہ آج بھی ایکٹیو ہو ایک منصوبے کے لیے، ایک منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، ایک عالمی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے، کہ پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ جو 4 سالوں میں انہوں نے برباد کر دیا، اب اداروں کو بھی توڑ پھوڑ دیا جائے، اداروں کے اندر بھی بغاوت کی جائے؟ کبھی یہ کسی نے تصور کیا تھا؟ جس نے سب کچھ کیا ہے اس کے ساتھ کیسے بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کا آئین قانون اس بات کی اجازت؟ یہ سب دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت اسٹیٹ کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے عمران خان صاحب ہیں یا پاکستان تحریک انصاف ہے. باقی تمام پارٹیز کے ساتھ تو ویسے ہی آپ کا رابطہ ہے، آپ کا اختر مینگل صاحب کے ساتھ رابطہ ہے، آپ کا اے این پی کے ساتھ رابطہ ہے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر صدر صاحب بھی جا چکے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی جا چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے، ایم کیو ایم آپ کی اتحادی ہے، اور اپوزیشن میں کوئی سیاسی جماعت بچتی ہی نہیں جس کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اگر آپ نے اس سے رابطہ نہیں کرنا تو پھر آپ نے کس سے رابطہ کرنا ہے؟ نہیں جو صاحب، بڑی معذرت سے کہ ہم بار بار عمران خان کا ذکر کرتے ہیں، جتنے ٹاک شو ہوتے ہیں ان میں آئے روز اس کا ذکر کیا جاتا ہے. کبھی کسی نے یہ بات کی ہے کہ 12-14 سال ہو گئے اس کو خیبر پختونخوا میں حکومت کرتے ہوئے، وہاں کی کرپشن، وہاں کی بے ضابطگیاں، وہاں جو برباد کر دیا اس صوبے کو، کبھی کسی نے یہ ذکر کیا کہ دہشت گردی کی زد میں آج پھر وہی صوبہ ہے جہاں ایک طویل جدوجہد، طویل ایک لڑائی کے بعد وہاں امن قائم کیا گیا تھا؟ اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ بات کرنی چاہیے کہ اس نے 4 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر کتنی کرپشن کو پروان چڑھایا، کتنے قرضے روز لیے گئے اور پاکستان پہ کتنے قرضے چڑھا دیے، کتنی مہنگائی اس نے کی، کتنے مالیاتی اداروں سے اس نے جو معاہدے تھے وہ توڑے اور آج پاکستان کو پھنسا دیا. یہ بات کرنی چاہیے، مگر اس پہ کوئی بات بندہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ذرائع ابلاغ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر سی پیک بند ہو سکے، اس لیے کہ پاکستان استحکام کی طرف نہ جا سکے، عدم استحکام کا شکار رہے. وہ بے شک سیاسی عدم استحکام ہو، معاشی عدم استحکام ہو، یا پاکستان کے اندر جس طرح وہ بغاوت کرنے کی منصوبہ بندی اور دیکھیں جب میں یہ بات کرتا ہوں نا کہ سہولت کاری ہے، تو مجھے بہت سے لوگ، جب 18 ماہ کی حکومت تھی تو اس وقت بھی چوئی صاحب آپ جیسے انتہائی محترم دانشور کہا کرتے تھے کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کہہ رہے ہیں سہولت کاری ہے، پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر آپ نے 9-10 مئی کو ایک ادارے نے جب خود احتسابی کی تو پکڑا ہے نا سہولت کاروں کو. آج پھر ایک جنرل فیض کو پکڑا ہے نا سہولت کاری کے کرتے ہوئے. تو آج بھی سہولت کاری مدم ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی. اداروں کے اندر آج بھی بیٹھے لوگ جو ہیں، آپ کا خیال ہے اداروں کے اندر لوگ آج بھی ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل، آج بھی اس کے ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس سے کوئی عشق کا رشتہ نہیں ہے، کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے. اصل اس کا ایجنڈا ہے جو عالمی قوتوں نے دیا ہے، اور وہ پیسہ، وہ جو پاکستان کے اندر جس کو ہم فارم فنڈنگ کہتے رہے مگر آج تک اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں آ سکا، اور جو آیا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا. پاکستان میں یہ جتنے وسائل ہیں پاکستان کے پاس، ریاست کے پاس، اس سے کہیں زیادہ پیسہ عمران خان
کی جماعت ذرائع ابلاغ پہ خرچ کرتی ہے، سوشل میڈیا پہ خرچ کرتی ہے، کہاں سے آتا ہے وہ پیسہ؟ دنیا دے رہی ہے، اور وہ دنیا دے رہی ہے جو پاکستان کے اندر بربادی کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو نیوکلیر پاور ہونے کی سزا دینا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو سی پیک شروع کرنے کی چین کے ساتھ جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے اس کو توڑنا چاہتی ہیں، اس کو سزا دینا چاہتی ہیں اس بات کی۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے سر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو خبر ایک نکلی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کریں اور مذاکرات کریں، وہ خبر ٹوٹلی غلط تھی؟ دیکھیں چوہدری صاحب، جہاں تک تعلق ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں، میں نے تمام کا لفظ اس لیے بولا تھا کہ باقی کسی نے 9-10 میں ہی نہیں کیا، باقی کسی جماعت نے کبھی تصور نہیں کیا کہ کسی ایک بیس پہ پاکستان کی پہ حملہ کریں، وہ کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ 2014 کا دھرنے کی آڑ میں جو پی ٹی وی پر یا پارلیمنٹ پر یا پرائم منسٹر ہاؤس پر حملے کیے گئے تھے، کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر کہا جائے کہ آپ کو گریبان سے پکڑ کے میں لے آؤں گا، وہ خاتون ہو یا مرد ہو، کوئی ان کے ہاتھ سے بچا نہیں تھا، محفوظ نہیں تھا، کبھی نہیں کیا۔ تو ان تمام سیاسی جماعتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یقیناً اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ محمود خان اچکزئی سے جو رابطہ ہے، اس لیے بھی رابطہ رہے گا اور رہنا چاہیے کہ ان کے تحفظات جو آئین قانون کی بالادستی کے حوالے سے ہیں، ان کا جو سوچ اپروچ ہے، ہمیشہ آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے جدوجہد کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 2018 میں ہم بات کرتے رہے، آج کوئی اور وہی بات کر رہا ہے، تو ہمیں اس کو ڈریس کرنا چاہیے، اس کو دور شکایات کو کرنا چاہیے۔ وہ محمود خان اچکزئی ہوں، محمود اچکزئی صاحب کے ذریعے آپ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، صرف اچکزئی صاحب سے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اچکزئی اپنی جماعت کے سربراہ ہیں اور ایک اتحاد کے بھی سربراہ ہیں۔ ہم ہر اس شخص سے، ہم سے مراد ہر پولیٹیکل ورکر چاہے گا کہ پولیٹیکل جماعتوں سے ڈائلاگ ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، مگر کوئی پولیٹیکل ورکر یہ نہیں چاہے گا کہ بنو چھونی پہ یا میاں والی ایئر بیس پہ تیاروں کو جلانے والوں سے آپ مذاکرات کریں، اور 9-10 مئی کرنے والے جو ایک سیاسی جماعت کے لبادے میں دہشت گرد تھے، ان سے بات کی جائے، کوئی سیاسی ورکر نہیں پسند کرے گا۔ لیکن میرے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ محمود اچکزئی صاحب اس وقت عمران خان صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہیں عمران خان صاحب نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے اور انہی کی سربراہی میں انہوں نے ایک سیاسی اتحاد بنایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں اس سے وہ بات نہ کریں، آپ صرف اسی سے بات کریں جو اس وقت اس اتحاد کا نمائندہ ہے؟ تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے میرے ساتھ۔ لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ تم ایسا ہی فرمائیے گا کہ محمود اچکزئی صاحب سے رابطہ کرنا، ان سے بات کرنے، لیکن عمران خان صاحب تک یہ میسج نہیں جائے گا، عمران خان صاحب آپ کی لسٹ سے مائنس ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے یا میاں نواز شریف صاحب کا ہے؟ مجھے چوہدری صاحب ایک گزارش کرنا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں اس اتحاد کے سربراہ ہیں جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، تو کیا محمود اچکزئی صاحب کبھی پسند کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کی بجائے وہ جن سے شکایت کرتے رہے ہیں ان سے مذاکرات کریں؟ عمران خان صاحب تو ان سے مذاکرات کرنے چاہتے ہیں، پولیٹیکل فورسز سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ ایک کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے، اور ہم نے علی محمد خان صاحب سے یہ پوچھا بھی ہے کہ ایک سائیڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف فوج سے مذاکرات ہوں گے، دوسری سائیڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب ان کو ہم نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، تو اپنی کنفیوژن کلیئر تو کریں۔ جی میں یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ان کی حکومت تھی 3.5-4 سال، تو وہ خود حکومت گرنے کے بعد بھی کہتے رہے ہیں کہ میری حکومت تو جو تھی وہ ایجنسیاں چلا رہی تھیں، ایجنسیاں ہی بل منظور کرتی تھیں، ایجنسیاں ہی لوگوں کو اکٹھا کرتی تھیں، تو میری اگر جو فون ٹیپ ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، میں کون سا کرپٹ ہوں؟ اور آج انہی ساری چیزوں کے خلاف وہ کہتے ہیں میں جدوجہد کر رہا ہوں، تو پھر آپ کس طرح یہ سمجھیں گے کہ وہ بندہ جو ہے
کل جو جھوٹ بول رہا تھا آج سچ بول رہا ہے، یا آج جھوٹ بول رہا ہے تو کل کو سچ بولے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قوم کو بھی جاننا چاہیے، اور قوم جان بھی رہی ہے، کافی چیزیں بے نقاب ہو رہی ہیں، باقی چیزیں ہوں گی۔ اچھا میاں صاحب، ایک اسیسمنٹ ہے میری کہ شاید سپٹمبر میں عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس کو ملٹری کورٹ میں شفٹ کر دیا جائے، گورنمنٹ بھی شاید یہی چاہتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہونا چاہیے ایسا؟ اور عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہ سربراہ بھی ہیں، لیکن ان کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے، کیا آپ اسے انڈورس کریں گے؟ دیکھیں چوہدری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیا سول مین جو ہیں ان کے فوجی ٹرائل فوجی کورٹس میں ہوئے نہیں ہیں؟ اور دوسری بات یہ جو 9-10 مئی ہے، یا جو منصوبہ بندی کی جا رہی تھی اداروں کے اندر بغاوت کی، یا بغاوت ایک عملی شکل اس کو دے دی گئی تھی، عمل بھی ہو رہا تھا، ایک حصے پہ کامیاب بھی وہ ہو گئے تھے کسی حد تک بغاوت کروانے میں، وہ الگ بات ہے کہ 2 حصے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بغاوت ناکام ہو گئی۔ مگر کیا اس بغاوت کو جو کچلا گیا، اس بغاوت میں شامل یا ماسٹر مائنڈ کو آپ باقی لوگوں کو فوجی ٹرائل ہو اور اس شخص کا نہ ہو، کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوجی عدالت میں ان کا کیس چلنا چاہیے اور اس سے سزا بھی ہونی چاہیے اور جلد سے جلد ہونی چاہیے؟ میں یہ چاہتا نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس نے کیا ہے اس کو اس بنا پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کیونکہ اس کے اوپر سیاسی جماعت کا لبادہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عام بندہ بھی جو ایک آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، یا فوجی ہو یا عام آدمی ہو، اس کا انصاف کے تقاضے ٹرائل سول کورٹوں میں ہی ہونا چاہیے۔ اور جو شخص سیاسی جماعت کی آڑ میں کرے دشمن والا سلوک اور دشمن سے بھی آگے نکل جائے، اس کا ٹرائل کیوں نہیں ہونا چاہیے اور اس کو سزا کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہے سر؟ کیا ان کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیں چوہدری صاحب، جنرل فیض حمید صاحب کو پکڑ کے آپ نے سازش کا ایک سرا پکڑا ہے، آپ اس وقت تک انصاف نہیں دے سکیں گے، اس وقت تک قوم کو اعتماد نہیں دے سکیں گے، اس وقت تک آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے جب تک آپ دوسرے سرے تک نہیں جاتے۔ اور دوسرے سرے تک جب آپ جائیں گے تو اس میں ثاقب نثار بھی آئیں گے، اس میں جنرل باجوہ بھی آئیں گے، اس میں گڈ ٹو سی یو بھی آئیں گے، اور اس میں میری انفارمیشن کے مطابق کوئی ریٹائر یا حاضر سروس لوگ بھی اب بھی آئیں گے جنہوں نے منصوبہ بندی کی اور جنرل فیض پکڑے گئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا خیال ہے گورنمنٹ کی وش ہے اور گورنمنٹ کی پلاننگ ہے کہ یہ معاملہ ہونا چاہیے ہر صورت، دودھ کا دودھ پانی کا پانی؟ دیکھیں گورنمنٹ کی وش ہو یا نہ ہو، گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہو یا نہ ہو، کم از کم ریاست کے ادارے اس پوزیشن میں ہونے چاہیے، وہ انویسٹیگیٹ کرنے والے ادارے ہوں، وہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہوں، ان کو طاقتور ہونا چاہیے، ان کے آگے کوئی شخصیت یا کوئی گروہ طاقتور نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کے ہم سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ عالمی قوتیں دباؤ ڈال رہی ہیں اپنے مورے کو چھڑوانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اداروں نے اپنے مفادات کو نہ دیکھا، اپنی ضروریات یا اپنے ریاست کو تحفظ دینے کی بجائے دباؤ میں آ کے پھر کسی مجرم کو چھوڑ دیا، تو یہ ہم دروازہ پھر آنے والے وقتوں کے لیے کھول دیں گے، پھر آئندہ بھی کوئی جتھے لے کے آیا کرے گا مسلح اور اپنی بات منوا کے یا اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ پوسٹنگ ٹرانسفر کروا لیا کرے گا۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے سر، یہ میاں نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ کنفیوژن سی ہے ایک۔ دیکھیں چوہدری صاحب، ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اگر ان کو جانا بھی ہوا تو ان کا ایک چیک اپ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جو صحت کے حوالے سے چیزیں ہیں اس کے اپنے معالج کے پاس ان کو جانا ہوتا ہے 6 مہینے سال بعد، تو وہ ایک چیک اپ کرانے کے لیے روٹین کا جائیں گے اور واپس انشاءاللہ آ جائیں گے۔
اگر گئے تو ابھی لیکن آپ دیکھیں آپ نے بڑی منتوں سے بڑی دعاؤں سے میاں نواز شریف صاحب کو آپ لوگ واپس لے کے آئے تھے تو وہ دوبارہ واپس جا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر دعا آپ کو دوبارہ دعائیں کرنی پڑ جائیں منتیں کرنی پڑ جائیں. دیکھیں جو دعاؤں کا اثر نہیں نہ ہوا یا دعاؤں کا اثر قبول نہیں کسی نے کیا یا ان دعاؤں کو بے اثر کرنے والے پچھتائیں گے. اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہ نواز شریف اس کے رحمت کے بعد اللہ کے رحم کے بعد نواز شریف ہی ہے واحد جو اس گرداب سے پاکستان کو نکال سکیں گے. باقی کچھ نظر نہیں آ رہا. بھلے آپ مسلم لیگ کی اتحادی حکومت کا ذکر کریں یا کسی اور کا ذکر کریں یا کہیں کہ نواز شریف پیچھے بیٹھ کے جو ہے ان کو اپنے تجربے سے چیزیں بتا رہے ہیں یا چلا رہے ہیں, لیکن جب تک وہ فیس ہوئے گا نہیں اس وقت تک دنیا کے انویسٹر یا سرمایہ کار یا قوم اس طرح شاید اعتماد نہ کر سکے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اہل نہیں, ان کے اندر اہلیت کی کمی ہے کہ وہ یہ مسائل کو حل کر سکے پاکستان کے؟ تسی میں مروان والیاں گلاں کر رہے جے, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے نواز شریف کے حوالے سے صاحب آپ کا کوئی اہل ہے یا اہل نہیں ہے یہ تو وقت بتائے گا. آپ بھی بتا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, مگر میں جو بات محسوس کرتا ہوں میں زبان پہ لاتا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت بتائے گا کہ جنہوں نے نواز شریف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے سے روکا, وہ بھی ایک وقت آئے گا پچھتائیں گے کہ پاکستان کے لیے نواز شریف کیوں ضروری تھا. ٹھیک ہو گیا میر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.